سعید بن مسیب اور عروہ بن زبیر اور علقمہ بن وقاص اور عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے روایت ہے۔ ان سب لوگوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث روایت کی جب ان پر تہمت کی تہمت کرنے والوں نے، اور کہا جو کہا، پھر اللہ تعالیٰ نے پاک کیا ان کو ان کی تہمت سے۔ زہری نے کہا ان سب لوگوں نے ایک ایک ٹکڑا اس حدیث کا مجھ سے روایت کیا، اور بعض ان میں سے زیادہ یاد رکھنے والے تھے اس حدیث کو، بعض سے اور زیادہ حافظ تھے اور عمدہ بیان کرنے والے تھے اس کو، اور میں نے یاد رکھی ہر ایک سے جو روایت سنی، اور بعض کی حدیث بعض کی تصدیق کرتی ہے۔ ان لوگوں نے بیان کیا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو قرہ ڈالتے اپنی عورتوں پر، اور جس عورت کے نام پر قرہ نکلتا اس کو سفر میں ساتھ لے جاتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرہ ڈالا ایک جہاد کے سفر میں، اس میں میرا نام نکلا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی، اور یہ ذکر اس وقت کا ہے جب پردے کا حکم اتر چکا تھا۔ میں اپنے ہودج میں سوار ہوتی اور راہ میں جب اترتی تو بھی اسی ہودج میں رہتی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے فارغ ہوئے اور لوٹے اور مدینے کے قریب ہو گئے، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو کوچ کا حکم دیا۔ میں کھڑی ہوئی جب لوگوں نے کوچ کی خبر کر دی اور چلی، یہاں تک کہ لشکر کے آگے بڑھ گئی۔ جب میں اپنے کام سے فارغ ہوئی تو اپنے ہودج کی طرف آئی اور سینے کو چھوا۔ معلوم ہوا کہ میرا ہار ظفار کے نگینوں کا گر گیا۔ ظفار ایک گاؤں ہے یمن میں۔ میں لوٹی اور اس ہار کو ڈھونڈنے لگی۔ اس کے ڈھونڈنے میں مجھے دیر لگی، اور وہ لوگ آ پہنچے جو میرا ہودج اٹھاتے تھے۔ انہوں نے وہ اٹھایا اور میرے اونٹ پر رکھ دیا جس پر میں سوار ہوتی تھی۔ وہ یہ سمجھے کہ میں اسی ہودج میں ہوں۔ اس وقت عورتیں ہلکی دبلی تھیں، نہ موٹی تھیں نہ وزنی، کیونکہ تھوڑا کھانا کھاتی تھیں، اس لیے ان کو ہودج کا بوجھ عادت کے خلاف معلوم نہ ہوا۔ جب انہوں نے اس کو اونٹ پر لادا اور اٹھایا، اور میں ایک کمسن لڑکی بھی تھی، آخر لوگوں نے اونٹ کو اٹھایا اور چل دیے، اور میں نے اپنا ہار اس وقت پایا جب سارا لشکر چل دیا۔ میں جو ان کے ٹھکانے پر آئی تو وہاں نہ کسی کی آواز ہے نہ کوئی آواز سننے والا ہے۔ میں نے یہ ارادہ کیا کہ جہاں بیٹھی تھی وہیں بیٹھ جاؤں، اور میں یہ سمجھی کہ لوگ جب مجھے نہ پائیں گے تو یہیں لوٹ کر آئیں گے، تو میں اسی ٹھکانے پر بیٹھی تھی۔ اتنے میں میری آنکھ لگ گئی اور میں سو رہی، اور صفوان بن معطل سلمی زکوانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص تھا۔ وہ آرام کے لیے آخری رات میں لشکر کے پیچھے ٹھہرا تھا۔ جب وہ روانہ ہوا تو صبح کو میرے ٹھکانے پر پہنچا۔ اس کو ایک آدمی کا جثہ معلوم ہوا جو سو رہا ہے۔ وہ میرے پاس آیا اور مجھ کو پہچان لیا دیکھتے ہی، اس لیے کہ میں پردے کا حکم اترنے سے پہلے اس کے سامنے ہوا کرتی۔ میں جاگ اٹھی اس کی آواز سن کر۔ جب اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا مجھ کو پہچان کر، میں نے اپنا منہ ڈھانپ لیا اپنی اوڑھنی سے۔ اللہ کی قسم اس نے کوئی بات مجھ سے نہیں کی، نہ میں نے اس کی کوئی بات سنی سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کے۔ پھر اس نے اپنا اونٹ بٹھایا اور اپنا ہاتھ میرے چڑھنے کے لیے بچھا دیا۔ میں اونٹ پر سوار ہو گئی اور وہ پیدل چلا اونٹ کو کھینچتا ہوا، یہاں تک کہ ہم لشکر میں پہنچے، اور لشکر کے لوگ اتر چکے تھے سخت دوپہر کی گرمی میں۔ تو میرے مقدمے میں تباہ ہوئے جو لوگ تباہ ہوئے، یعنی جنہوں نے بدگمانی کی، اور قرآن میں جس کی نسبت تولہ کبرہ آیا ہے، یعنی بانی مبانی، اس تہمت کا وہ عبداللہ بن ابی بن سلول منافق تھا۔ آخر ہم مدینے میں آئے، اور میں جب مدینے میں پہنچی تو بیمار ہو گئی۔ 1 مہینے تک بیمار رہی، اور لوگوں کا یہ حال تھا کہ بہتان کرنے والوں کی باتوں میں غور کرتے، اور مجھے ان کی کسی بات کی خبر نہ تھی۔ صرف مجھ کو اس امر سے شک ہوا کہ میں نے اپنی بیماری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شفقت نہ دیکھی تھی جو پہلے میرے حال پر ہوتی۔ جب میں بیمار ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اندر آتے اور سلام کرتے، پھر فرماتے یہ عورت کیسی ہے۔ اس امر سے مجھے شک ہوتا، لیکن مجھے اس خرابی کی خبر نہ تھی۔ یہاں تک کہ جب میں دبلی ہو گئی بیماری جانے کے بعد تو میں نکلی، اور میرے ساتھ مستح کی ماں بھی نکلی مناسع کی طرف۔ مناسع جگہ تھی مدینے کے باہر، اور وہ پائخانے کی جگہ تھی، اور ہم لوگوں کے پاخانے بننے سے پہلے ہم لوگ رات ہی کو نکلا کرتے اور رات ہی کو چلے آتے۔ اور یہ ذکر اس وقت کا ہے جب ہمارے گھروں کے نزدیک پائخانے نہیں بنے تھے، اور ہم پہلے عربوں کی طرح جنگل میں جایا کرتے تھے پائخانے کے لیے، اور گھر کے پاس پاخانے بنانے کی نفرت رکھتے۔ تو میں چلی، اور مصطح میرے ساتھ تھی۔ وہ بیٹی تھی ابو رحم بن مطلب بن عبد مناف کی، اور اس کی ماں سخر بن عامر کی بیٹی تھی جو خالہ تھی
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کا نام سلمہ تھا، اس کے بیٹے کا نام مصطح بن اساسہ بن عباد بن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ غرض میں اور مصطح دونوں جب اپنے کام سے فارغ ہو چکی تو واپس اپنے گھر کی طرف آ رہی تھی۔ اتنے میں مصطح کا پاؤں الجھا اپنی چادر میں اور بولی، ہلاک ہوا مصطح۔ میں نے کہا تو نے بری بات کہی، تو برا کہتی ہے اس شخص کو جو بدر کی لڑائی میں شریک تھا۔ وہ بولی، اے نادان، تو نے کچھ نہیں سنا؟ مصطح نے کیا کہا؟ میں نے کہا کیا کہا؟ اس نے مجھ سے بیان کیا جو بہتان لگانے والوں نے کہا تھا۔ یہ سن کر میری بیماری دو چند ہو گئی، ایک اور بیماری بڑھی۔ میں جب اپنے گھر پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور سلام کیا اور فرمایا، اب اس عورت کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا، آپ مجھ کو اجازت دیتے ہیں اپنے ماں باپ کے پاس جانے کی؟ اور میرا اس وقت یہ ارادہ تھا کہ میں ماں باپ کے پاس جا کر اس خبر کی تحقیق کروں۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اجازت دی اور میں اپنے ماں باپ کے پاس آئی۔ میں نے اپنی ماں سے کہا، اماں یہ لوگ کیا بک رہے ہیں؟ وہ بولی، بیٹا تو اس کا خیال نہ کر اور اس کو بڑی بات مت سمجھ، اللہ کی قسم ایسا بہت کم ہوا ہے کہ کسی مرد کے پاس ایک خوبصورت عورت ہو جو اس کو چاہتا ہو اور اس کی سوکنے بھی ہوں اور سوکنے اس کے عیب نہ نکالیں۔ میں نے کہا، سبحان اللہ، لوگوں نے تو یہ کہنا شروع کر دیا۔ میں ساری رات روتی رہی، صبح تک میرے آنسو نہ ٹھہرے اور نہ نیند آئی۔ صبح کو بھی میں رو رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب اور سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلایا، کیونکہ وہی نہیں اتری تھی، اور ان دونوں سے مشورہ لیا مجھ کو جدا کرنے کے لیے، یعنی طلاق دینے کے لیے۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تو وہی رائے دی جو وہ جانتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کے حال کو اور اس کی عصمت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اس کے ساتھ۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجہ ہیں اور ہم تو سوائے بہتری کے اور کوئی بات اس میں نہیں جانتے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ پر تنگی نہیں کی اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا عورتیں بہت ہیں، اور اگر آپ لونڈی سے پوچھئے تو وہ آپ کو سچ کہہ دے گی۔ لونڈی سے مراد بریرہ ہے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہتی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلایا اور فرمایا، اے بریرہ، تو نے کبھی عائشہ میں ایسی بات دیکھی ہے جس سے تجھ کو اس کی پاک دامنی میں شک پڑے؟ بریرہ نے کہا، قسم اس کی جس نے آپ کو سچا پیغمبر کر کے بھیجا ہے، اگر میں ان کا کوئی کام دیکھتی کبھی تو میں عیب بیان کرتی۔ اس سے زیادہ کوئی عیب نہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر لڑکی ہیں، آٹا چھوڑ کر گھر کا سو جاتی ہیں، پھر بکری آتی ہے اور اس کو کھا لیتی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ان میں کوئی عیب نہیں۔ جس کو آپ پوچھتے ہیں نہ اس کے سوا کوئی عیب ہے، جو عیب ہے وہ یہی ہے کہ بھولی بھالی لڑکی اور کم عمر کی وجہ سے گھر کا بندوبست نہیں کر سکتی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے اور عبداللہ بن ابی سلول سے بدلہ چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممبر پر، اے مسلمان لوگو، کون بدلہ لے گا میرا اس شخص سے جس کی سخت بات ایذا دینے والی میرے گھر والوں کی نسبت مجھ تک پہنچی؟ اللہ کی قسم، میں تو اپنی گھر والی یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیک سمجھتا ہوں، اور جس شخص سے یہ لوگ تہمت لگاتے ہیں یعنی صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو بھی نیک سمجھتا ہوں، اور وہ کبھی میرے گھر میں نہیں گیا مگر میرے ساتھ۔ یہ سن کر سیدنا سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلہ اوس کے سردار تھے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں آپ کا بدلہ لیتا ہوں۔ اگر تہمت کرنے والا ہماری قوم اوس میں سے ہے تو ہم اس کی گردن مارتے ہیں، اور جو ہمارے بھائیوں خزرج میں سے ہے تو آپ حکم کیجئے، ہم آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے، یعنی اس کی گردن مار دیں گے۔ یہ سن کر سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اور وہ خزرج قبیلے کے سردار تھے اور نیک آدمی تھے، لیکن اس وقت ان کو اپنی قوم کی حمیت آ گئی اور کہنے لگے، اے سعد بن معاذ، قسم اللہ کی بقا کی، تو ہماری قوم کے شخص کو قتل نہ کرے گا نہ کر سکے گا۔ یہ سن کر اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ جو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچا زاد بھائی تھے کھڑے ہوئے، اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، تو نے غلط کہا، قسم اللہ کی بقا کی، ہم اس کو قتل کریں گے، اور تو منافق ہے جب تم منافقوں کی طرف سے لڑتا ہے۔ غرض کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، اور قریب تھا کہ کچھ تو خون شروع ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے تھے، ان کو سمجھا رہے تھے اور ان کا غصہ فرو کر رہے تھے، یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گئے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو رہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اس دن بھی سارا دن روتی رہی کہ میرے آنسو نہ تھمتے تھے اور نہ نیند آتی تھی۔ پھر دوسری رات بھی روتی رہی کہ نہ آنسو تھمتے تھے نہ نیند آتی تھی، اور میرے باپ نے یہ گمان کیا کہ روتے روتے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ میرے ماں باپ میرے پاس بیٹھے تھے اور میں رو رہی تھی۔ اتنے میں انصار کی ایک عورت نے اجازت مانگی، میں نے اس کو اجازت دی، وہ بھی آ کر رونے لگی۔ پھر ہم اسی حالت میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سلام کیا اور بیٹھے، اور جس روز سے مجھ پر تہمت ہوئی تھی اس روز سے آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہیں بیٹھے تھے، اور ایک مہینہ یوں ہی گزرا تھا، میرے مقدمے میں کوئی وحی نہیں اتری۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد پڑھا بیٹھتے ہی اور فرمایا اما بعد، اے عائشہ مجھ کو تمہاری طرف سے ایسی ایسی خبر پہنچی ہے، پھر اگر تم پاک دامن ہو تو ان قریب اللہ تعالیٰ تمہاری پاک دامنی بیان کر دے گا، اور اگر تو نے گناہ کیا ہے تو توبہ کر اور بخشش مانگ اللہ سے، اس واسطے کہ بندہ جب گناہ کا اقرار کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے اللہ اس کو بخش دیتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات تمام کر چکے تو میرے آنسو بالکل بند ہو گئے، یہاں تک کہ ایک قطرہ بھی نہ رہا۔ میں نے اپنے باپ سے کہا آپ جواب دیں میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقدمے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میرے باپ بولے اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ کیا جواب دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سبحان اللہ، باپ تو محب رسول تھے، گو ان کی بیٹی کا مقدمہ تھا، پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دم نہ مارا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا تم جواب دو میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وہ بولی اللہ کی قسم میں نہیں جانتی کہ کیا جواب دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آخر میں نے خود ہی کہا، اور میں کم سن لڑکی تھی، میں نے قرآن نہیں پڑھا ہے، لیکن میں قسم اللہ کی یہ جانتی ہوں کہ تم لوگوں نے اس بات کو یہاں تک سنا کہ تمہارے دل میں جم گئی اور تم نے اس کو سچ سمجھ لیا۔ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے سے فرمایا ورنہ سچ کسی نے نہیں سمجھا بجز تہمت کرنے والوں کے۔ پھر اگر تم سے کہوں کہ میں بے گناہ ہوں اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں تو بھی تم مجھ کو سچا نہیں ماننے کے، اور اگر میں ایک گناہ کا اقرار کر لوں جس کو میں نے نہیں کیا اور اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے پاک ہوں تو تم مجھ کو سچا سمجھو گے، اور میں اپنی اور تمہاری مثل سوائے اس کے کوئی نہیں پاتی جو یوسف علیہ السلام کے باپ کی تھی، یعنی یعقوب علیہ السلام کی۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رنج میں ان کا نام یاد نہ آیا، یوسف علیہ السلام کا باپ کہا۔ جب انہوں نے کہا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، یعنی اب صبر بہتر ہے اور تمہاری اس گفتگو پر اللہ ہی کی مدد درکار ہے، پھر میں نے کروٹ موڑ لی اور میں اپنے بچھونے پر لیٹ رہی، اور میں اللہ کی قسم اس وقت جانتی تھی کہ میں پاک ہوں اور اللہ تعالیٰ ضرور میری پاکی ظاہر کرے گا، لیکن اللہ کی قسم مجھے یہ گمان نہ تھا کہ میری شان میں قرآن پاک اترے گا جو پڑھا جائے گا قیامت تک، کیونکہ میری شان خود میرے گمان میں اس لائق نہ تھی کہ اللہ جل جلالہ عزت اور بزرگی والا میرے مقدمے میں کلام کرے، اور کلام بھی ایسا جو پڑھا جائے۔ البتہ مجھ کو یہ امید تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں کوئی مضمون ایسا دیکھیں گے جس سے اللہ تعالیٰ میری پاکی ظاہر کر دے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے نہیں اٹھے تھے، اور نہ گھر والوں میں سے کوئی باہر گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی اور اتارا قرآن کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی سختی معلوم ہونے لگی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر سے موتی کی طرح پسینے کے قطرے ٹپکنے لگے۔ جاڑوں کے دنوں میں اس کلام کی سختی سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، اس لیے کہ بڑے شہنشاہ کا کلام تھا، جب یہ حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاتی رہی، یعنی وہی ختم ہو چکی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے، اور اول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ منہ سے نکالا، فرمایا اے عائشہ خوش ہو جا، اللہ تعالیٰ نے تجھ کو بے گناہ اور پاک فرمایا۔ میری ماں نے کہا اٹھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر اور شکر کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کا بوسہ لے۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں اٹھوں گی اور نہ کسی کی تعریف کروں گی سوائے اللہ تعالیٰ کے کہ اسی نے میری پاکی اتاری۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے
ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ آخر تک 10 آیتوں کو تو اللہ جل جلالہ نے ان آیتوں کو میری پاکی کے لیے اتارا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عزیزداری کی وجہ سے سلوک کیا کرتے تھے، یہ کہا کہ اللہ کی قسم اب میں اس کو کچھ نہ دوں گا، کیونکہ اس نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت ایسا کہا تو اللہ نے یہ آیت اتاری، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، یہاں سے لے کر أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ حبان بن موسیٰ نے کہا، عبداللہ بن مبارک نے کہا، یہ آیت بڑی امید کی ہے اللہ کی کتاب میں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ناطے داروں کے ساتھ سلوک کرنے میں بخشش کا وعدہ کیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ کو بخشے۔ پھر مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کچھ دیا کرتے تھے وہ جاری کر دیا اور کہا میں کبھی بند نہ کروں گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے باب میں پوچھا جو وہ جانتی ہوں یا انہوں نے دیکھا ہو۔ انہوں نے کہا حالانکہ وہ سوکن تھی، یا رسول اللہ میں اپنے کان اور آنکھ کی اختیار رکھتی ہوں، یعنی بن سنے کوئی بات سنی ہے نہیں کہتی، اور نہ بن دیکھے کو دیکھی کہتی ہوں۔ میں تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیک ہی سمجھتی ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ایک زوجہ تھیں جو میرے مقابل کی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس تہمت سے بچایا ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے، اور ان کی بہن حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے تعصب کیا اور ان کے لیے لڑی، تو جو لوگ تباہ ہوئے ان میں وہ بھی تھیں، یعنی تہمت میں شریک تھیں۔ زہری نے کہا تو ان لوگوں کا یہ آخر حال ہے جو ہم کو پہنچا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7020۔